أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ احزاب جو قرآن مجید کا 33 نمبر کا سورہ اس کی 4 آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آیتوں کے نشانات ہیں 40 تا 43، 40 تا 43۔ آیت نمبر 40 کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ہاں وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ مخالفین کا اعتراض یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے، جبکہ ان کی شریعت میں بیٹے کی بہو سے نکاح کرنا حرام ہے۔ جواب فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور زید جو رجال میں سے ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہیں ہے، یعنی زمان نزول قرآن میں آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد قاسم، طیب اور طاہر بچپن میں فوت ہو گئے، اور حسن علیہ السلام اس آیت کے نزول کے وقت ابھی رجال میں سے نہ تھے، وہ بھی بچے تھے۔ تفسیر المیزان میں یہ لکھا ہے، لہٰذا جب منہ بولے بیٹے کو اسلام بیٹا تسلیم ہی نہیں کرتا، کیونکہ منہ بولے بیٹے کی پیدائش میں ان کا کردار نہیں ہے، تو وہ حقیقتاً بیٹا نہیں ہے۔ جب واقع میں بیٹا نہیں ہے تو کسی قرارداد سے واقع نہیں بدلتا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ خاتم کی 2 قرأتیں ہیں، خاتم اور خاتم۔ خاتم لفظ اگر خاتم پڑھے تو اس کے معنی ہوں گے نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والا، اور اگر خاتم پڑھے تو اس کے معنی ہوں گے مہر لگانے والا، بند کرنے والا۔ دونوں صورتوں میں معنی ایک ہیں۔ جب آپ خاتم النبیین ہیں تو لازماً خاتم المرسلین بھی ہیں، کیونکہ رسالت کا درجہ نبوت کے بعد آتا ہے، چونکہ نبی وہ ہیں جن پر خواب میں وحی ہوتی ہے، اور رسول وہ ہیں جن پر فرشتہ وحی نازل ہوتا ہے اور دعوت کا حکم دیتا ہے، لہذا ہر رسول نبی ہے۔ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم شریف کے ساتھ رسالت و نبوت دونوں کا ذکر ہے۔ قرآن کے متعدد آیات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کا اشارہ ملتا ہے، جیسے سورہ مبارکہ انعام جو قرآن مجید کا 6واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 19 میں ارشاد ہوا، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور یہ قرآن میری طرف سے بذریعہ وحی نازل کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اور جس تک یہ پیغام پہنچے سب کو تنبیہ کروں۔ پیغام پہنچنے کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ سورہ مبارکہ حجر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو یقیناً ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ بھی ہیں۔ یہاں ارشاد ہوا سورہ مبارکہ فرقان جو قرآن مجید کا 25 نمبر کا سورہ ہے، اس کی پہلی آیت میں ارشاد ہوا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن یعنی فرقان نازل فرمایا تاکہ وہ سارے جہان والوں کے لیے انتباہ کرنے والا ہو۔ حدیث نبوی سے تواتر سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی لیے ختم نبوت پر امت کا اجماع قائم ہے۔ اس اجماع میں اصحاب رسول
صلی اللہ علیہ وسلم، ائمہ اہل بیت علیہم السلام اور تمام علماء اسلام شامل ہیں۔ اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھا کہ اس کی آمد کی خبر دیتے، اس کی علامات بیان فرماتے، اس پر ایمان لانے کا حکم دیتے۔ چنانچہ حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف آخر الزمان علیہ السلام کی آمد کی خبر دی گئی، علامات بیان فرمائے، ان پر ایمان لانے کا حکم دیا اور ان کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ اس جگہ چند سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اسلام کے بعد کسی پیغمبر کی ضرورت کیوں باقی نہیں رہی؟ جواب یہ ہے کہ سابقہ آسمانی کتابوں کی طرح اسلام کی کتاب قرآن میں کسی قسم کی تحریف و تغیر نہیں ہوا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ انسان عہد طفولیت سے نکل کر ارتقاء کی اس منزل پر پہنچ چکا ہے کہ ایک جامع نظام حیات اس کے سپرد کیا جائے۔ اس سلسلے میں اگر ہم عہد موسیٰ علیہ السلام کا مطالعہ کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے 9 اہم معجزے دکھانے، دریا شق ہونے، فرعون کے غرق آب ہونے کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کر رہی تھی، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ یہ سورہ اعراف قرآن مجید کا 7واں سورہ، اس کی آیت نمبر 138 میں ارشاد ہوا ہے، موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا معبود بنا دیجئے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ جبکہ شاگردان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق توحید نہایت قابل توجہ ہے۔ کیا ایک ثابت غیر متغیر دین ایک متغیر انسان کی قانونی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے؟ کچھ کم علم لوگوں کا یہ خیال ہے دین صرف اپنے خاص زمانے کے لیے قابل نفاذ ہے، ہر زمانے کے لیے نہیں ہے، چونکہ دینی احکام ثابت ہیں اور قابل تغیر نہیں ہیں، جبکہ انسان تحول و تغیر کی ضد میں ہے۔ زمان و مکان کے اعتبار سے حالات بدلتے رہتے ہیں، لہذا یہ دونوں کو ثابت ہونا چاہیے، یا دونوں کو متغیر۔ ایک ثابت کا متغیر کے ساتھ کیا جوڑ ہے؟ فقیہ بزرگ حضرت آیت اللہ محسنی دام ظلہ اپنی کتاب مباحث علمی دینی میں اس کا جواب دیتے ہیں۔ ہم اس کا خلاصہ یہاں ذکر کرتے ہیں۔ اس کے جواب کے 2 حصے ہیں۔ ایک، انسان کی طبیعت اور نفسیات کے اہم ترین حالات ثابت اور غیر متغیر ہیں۔ 2، اسلامی احکام و قوانین کا ایک اہم حصہ متغیر اور متحرک ہے، لہذا اسلام کے ثابت احکام انسان کی ثابت شقوں کے لیے اور متغیر احکام انسان کے متغیر حالات کے لیے ہیں۔ نمبر 1، ثابت انسان کی بہت خصلتیں اور اس کے فکری تقاضے ثابت اور لا یتغیر ہیں۔ درج ذیل مثالوں پر توجہ دیجیے۔ نمبر 1، انسان اپنی اولاد، اپنے والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ نمبر 2، بھوک و پیاس کی صورت میں کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت کا احساس کرتا ہے۔ نمبر 3، دوست کے ساتھ محبت اور دشمن کے ساتھ عداوت رکھتا ہے۔ نمبر 4، احسان کی وجہ سے محبت اور برائی کی وجہ سے عداوت ہوتی ہے۔ نمبر 5، سالم انسان ازدواج کی خواہش رکھتا ہے۔ نمبر 6، زن و شوہر اولاد کی خواہش رکھتے ہیں۔ نمبر 7، انسان جمال پرست ہوتا ہے۔ نمبر 8، حب ذات، جذب منفعت اور دفع ضرر انسان کی جبلت میں ہے۔ نمبر 9، انسان کسی ضرورت کے تحت ہی قتل اور ظلم کا اقدام کرتا ہے۔ نمبر 10، جب تک کوئی مانع نہ ہو اپنی خواہشات کو نہیں چھوڑتا۔ نمبر 11، انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ تمام مادی وسائل فراہم ہوں۔ نمبر 12، خواہش ہوتی ہے کہ سب اس کا احترام کریں اور اس کی تذلیل نہ کریں۔ نمبر 13، خواہش ہوتی ہے محتاج، مریض، مظلوم بدنام نہ ہوں۔ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اس کے فرمانبردار ہوں، سرداری ملے۔ غالباً اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے دوسرے کے مال و عزت پر تجاوز کرتا ہے۔ نمبر 15، مناسب موقع پر ریاکاری بری نہیں لگتی۔ نمبر 16، علم و کمال کو پسند کرتا ہے۔ نمبر 17، یہ بات اسے پسند نہیں کہ اسے جاہل اور عیبدار کہا جائے۔ نمبر 18، انسان خود پسند اور خود خواہی کا شکار ہوتا ہے مگر یہ کہ اس کی عقلی قوت بہت زیادہ ہو۔ نمبر 19، غالباً لالچی، بخیل ہوتا ہے اور کبھی سخی اور قناعت پسند ہوتا ہے۔ نمبر 20، دوسروں پر برتری کا خواہش مند ہوتا ہے۔ نمبر 21، موت اور نابودی کو ناپسند کرتا ہے مگر بعض نادر حالات میں موت کو قبول کرتا ہے۔ نمبر 22، اپنی صحت اور نفسیاتی سکون کا خواہاں ہوتا ہے۔ 23،
گندگی اور غلاظت سے نفرت ہوتی ہے۔ 24 بغیر ذمت کے منافع کو پسند کرتا ہے۔ 25 سردی اور گرمی سے متاثر ہوتا ہے۔ 26 نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ 27 انسان کا طریقہ تولید تبدیل نہیں ہوتا۔ 28 سنگین بوجھ اٹھانے سے تھک جاتا ہے۔ 29 کوئی بچہ دانت اور داڑھی کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا۔ 30 کوئی بچہ کئی سال ماں کی شکم میں نہیں رہتا، نہ ہی چند روز میں پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح 20 دیگر باتیں ہیں جو ابتدائی انسان سے لے کر آج تک کے انسان میں ثابت اور لا تغیر ہیں۔ البتہ مذکورہ چیزوں میں تغیر و تبدل وجود میں آتا ہے۔ کھانے پینے اور لباس کی کیفیت اور سفری وسائل میں تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، تاہم ان تبدیلیوں کا تعلق اس کے عارضی ماحول سے مربوط ہے، خود انسانی طبیعت سے نہیں۔ مثلا اپنا دفاع انسان کا ایک طبیعی امر ہے، خواہ اپنے ہاتھ سے ہو یا ایٹمی ہتھیار سے۔ نمبر 2 متحرک قوانین۔ احکام و قوانین اسلامی کی 2 قسمیں ہیں، اولیٰ اور ثانوی۔ اولیٰ قوانین وہ ہیں جو بذات خود موضوع سے متعلق ہیں، اس موضوع پر آنے والے عارضی حالات سے قطع نظر، جیسے شراب بذات خود حرام ہے۔ ثانوی قوانین وہ ہیں جو اس موضوع پر آنے والے عارضی حالات سے متعلق ہیں، جیسے شراب پینے پر زندگی کا بچنا اگر موقوف ہے تو حلال ہے۔ اس طرح متحرک قوانین کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ثانوی قوانین، جن کی تعریف کا ذکر ہو گیا کہ عارضی حالات کے مطابق مترتب ہونے والے قوانین کو ثانوی قوانین کہیں گے۔ وہ عارضی حالات جن کی وجہ سے قانون اور حکم بدل جاتا ہے حسب ذیل۔ نمبر 1 اضطراری حالت میں بہت سی حرام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔ فرمایا وقت فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیہ۔ سورہ انعام قرآن مجید کا 6 سورہ، اس کی آیت نمبر 119 میں ارشاد ہوا، حالانکہ اللہ نے جن چیزوں کو اضطراری حالت کے سوا تم پر حرام قرار دیا ہے ان کی تفصیل اس نے تمہیں بتا دی ہے۔ اس طرح اس کو حرج، ایک واجب عمل انجام دینے میں معمول سے زیادہ مشقت اٹھانا پڑتی ہے تو وہ حکم اٹھ جاتا ہے۔ غسل کرنے میں اس کو حرج اور مشقت ہے تو غسل کا حکم اٹھ جاتا ہے، اس کی جگہ تیمم کا حکم آتا ہے۔ فرمایا وما جعل علیکم من الدین من حرج۔ سورہ حج قرآن مجید کا 22واں سورہ، اس کی آیت نمبر 78 میں ارشاد ہوا، اور دین کے معاملے میں تمہیں کسی مشکل سے دوچار نہیں کیا گیا۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کا 2واں سورہ، اس کی آیت نمبر 185 میں ارشاد ہوا، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اسے تقیہ ہے، جان و مال کو خطرہ ہونے کی صورت میں بھی قانون میں لچک آ جاتی ہے۔ فرمایا لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منہم تقاتا۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کا 3 نمبر کا سورہ، اس کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوا، مومنوں کو چاہیے کہ وہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو سرپرست نہ بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، اگر تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے کوئی طرز عمل اختیار کرو، یعنی ضرر کسی کو کسی چیز سے ضرر پہنچتا ہے تو اس کا حکم بدل جاتا ہے۔ مثلا اسلامی قوانین کے تحت انسان اپنے مال کا مالک ہے، لیکن اس مال سے کسی کو ضرر پہنچتا ہے تو ملکیت کا حق سلب ہو جاتا ہے۔ حدیث نبوی ہے لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام۔ مسائل شیعہ میں یہ حدیث ہے کہ اسلام میں نہ ضرر اٹھانا ہے نہ ضرر پہنچانا ہے، یعنی ایسا قانون نہیں ہے جس کی وجہ سے ضرر اٹھانا یا ضرر پہنچانا پڑے۔ جب وہ اکراہ کسی کی طرف سے مجبور کی جانے کی صورت میں بھی حکم بدل جاتا ہے۔ بیماری اور سفر کی حالت میں روزے کا حکم بدلتا ہے، خوف کی حالت میں حکم بدلتا ہے، عمل انجام دینے سے اگر کوئی عاجز ہو تو حکم بدل جاتا ہے۔ اس طرح جہالت یعنی نہ جاننے کی وجہ سے حکم اٹھ جاتا ہے، اگر یہ نہ جاننا کوتاہی کی وجہ سے نہ ہو بلکہ ممکن نہ ہونے کی وجہ سے ہو، جسے جاہل قاصر کہتے ہیں۔ اس طرح نظر قسم عہد کے ذریعے ایک جدید حکم کو وجود دیا جاتا ہے۔ 2 حکموں میں تزاحم یعنی ٹکراؤ کی وجہ سے بہت سے احکام بدل جاتے ہیں۔ کسی کے مال پر بلا اجازت تصرف کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی مومن کی جان بچانا اس تصرف پر موقوف ہو تو جائز ہے۔ جامع شرائط مکلف موجود نہ ہونے کی وجہ سے واجب کفائی عینی میں بدل جاتا ہے۔
دیگر اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے احکام بدل جاتے ہیں۔ البتہ جب عارضی حالت ختم ہو جاتی ہے تو حکم میں اولا واپس آ جاتا ہے۔ دوسری قسم متحرک قوانین کی یہ ہے کہ کسی موضوع کے بارے میں شریعت خاموش ہے، اسے فقہا منطقۃ الفراغ کا نام دیتے ہیں، جہاں انسان خود اجتماعی طور پر شورا کے ذریعے یا انفرادی طور پر قانون بنانے میں آزاد ہے، جیسے ٹریفک کے قوانین۔ اس میں دیگر اسلامی قوانین سے متصادم نہ ہونے کی صورت میں انسان خود قانون بنا سکتا ہے۔ تیسری قسم متحرک قوانین میں سے تیسری قسم یہ ہے کہ حکومت اسلامی میں حاکم ملکی مصلحت کے تحت فقہ اسلامی کے دائرے میں رہ کر ہنگامی قانون نافذ کرتا ہے، اور کبھی بعض دیگر اسلامی قوانین کو وقتی طور پر متوقف کر دیا جاتا ہے۔ اسلامی شریعت کس طرح ہر زمانے کے تقاضوں کو پورا کر دیتی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے نسب کے اعتبار سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولایت کے اعتبار سے روحانی باپ ہیں۔ یہ اس آیت کا مختصر خلاصہ ہے کہ منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہے۔ رسول خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک شریعت لے کر آئے ہیں جو تمام عصر کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے۔ آیت نمبر 41 کا ترجمہ یہ ہے، ایمان والوں اللہ کو بہت کثرت سے یاد کرو۔ 42 کا ترجمہ یہ ہے، اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ اللہ کو یاد کرنا نسیان کے مقابلے میں ہے۔ اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر حالت اور ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کا غضب پیش نظر ہو۔ نیک عمل کے وقت یاد خدا کا مطلب یہ ہے کہ نیک عمل برائے رضایت خدا انجام دیا جائے، اور گناہ کے سامنے کے وقت یاد خدا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی کو سامنے رکھ کر اسے ترک کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جسے یاد خدا کرنے والی زبان عنایت ہوئی ہو اسے دنیا و آخرت کی بھلائی عنایت ہوئی ہے۔ یہ اصول کافی میں لکھی ہوئی حدیث حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر جو فرض کیا ہے ان میں اہم ترین فرض کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کا حکم ہے۔ میری مراد ذکر خدا سے سبحان اللہ اور الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ نہیں، اگرچہ یہ بھی ذکر اللہ میں شامل ہے، مگر اللہ کو یاد کرنا ہے۔ جو حلال و حرام کیا گیا ہے اس وقت خدا کو یاد کرنا ہے۔ اگر اطاعت ہے تو بجا لائے، اگر گناہ ہے چھوڑ دیا جائے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دوسری حدیث میں آیا ہے کہ تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ذکر کثیر میں شامل ہے، جسے اللہ عز و جل نے فرمایا اس کو اللہ ذکرن کثیرا۔ یہ اصول کافی کی جلدوں میں حدیث ہے۔ واضح ہے تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا یہ ہے 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، اور صبح شام اس کی تسبیح کرو۔ یعنی تسبیح ہر نقص سے اللہ تعالیٰ کو پاک و منزہ قرار دینے کو کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں تصور توحید کو درست کرنے کو تسبیح کہتے ہیں۔ مشرکین اور انحرافی مذاہب نے اللہ کی ذات و صفات اور افعال میں اس قسم کے عقائد کو شامل کر دیا جو ذات اقدس الہی کی شان میں نہایت گستاخی ہے۔ صحیح تصور توحید کے لیے امام الموحدین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خطبہ توحید کا مطالعہ ضرور فرمائیں۔ اول الدین معرفتہ، یہ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہے۔ صبح و شام اس کی تسبیح کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ دن کی ابتدا اللہ کی تسبیح سے کرو اور دن کا اختتام بھی اللہ کی تسبیح سے کرو۔ ممکن ہے اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے سارا دن عبادت شمار فرمائے۔ صرف ذکر خدا کے لیے لفظ کثیرن کی تاکید آئی ہے۔ تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو ہر نماز کے بعد فراموش نہیں کرنا چاہیے ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ آیت نمبر 43 کا ترجمہ یہ ہے، وہی تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں تاکہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال لائے، اور وہ مومنوں کے بارے میں بڑا مہربان ہے۔ جس ذات کا ذکر کثیر کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ تمہارا خالق اور رازق اور محافظ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تم پر رحمت بھیجتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا۔ اصول کافی میں یہ موجود ہے
کہ میرے مالک مجھے چشمِ زدن کے لیے بھی میرے حال پر نہ چھوڑنا۔ اپنی رحمتوں کے علاوہ اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے رحمتوں کے نزول اور مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض۔ سورہ شورى قرآن مجید کا 42 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 5 میں ارشاد ہوا، اور فرشتے اپنے پروردگار کی ثنا کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اہل زمین کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ سورہ غافر قرآن مجید کا 40 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوا، جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو فرشتے اس کے ارد گرد ہیں، سب اپنے رب کی ثنا کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور اس پر ایمان لائے ہیں اور ایمان والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ ان رحمتوں کا نزول اس غرض کے لیے ہوتا ہے کہ تمہیں تاریکیوں سے نور کی طرف نکالنا۔ اس سے معلوم ہوا تمام رحمتوں کا سرچشمہ ہدایت ہے۔ ظلمت سے نور کی طرف ہدایت ہے، کفر سے ایمان کی طرف ہدایت، غفلت و نا آگاہی سے ذکر و عبادت کی طرف ہدایت۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، یعنی اہل ایمان پر اللہ کی مہربانیوں کا نتیجہ ہے کہ وہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، فرشتوں کو دعائے مغفرت کا حکم دیتا ہے، ظلمت سے نور کی طرف ہدایت فرماتا ہے۔ اہم نکات اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہر آن رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ظلمت سے نور کی طرف ہدایت سب رحمتوں کا سرچشمہ ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔